تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ قاف 26واں پارہ کی 15 آیتیں ہو چکی تھیں. آیت نمبر 16 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. سورہ قاف کے جو مضامین ہیں ان سے آخرت تازہ ہو جاتی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک وسوسے کا جواب یہ دیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ ہم صرف جانتے ہیں, اسے کوئی جانتا نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, دل کو پیدا کیا, تو اس دل کے پورے حوال سے اللہ خوب واقف. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جس کے ساتھ اس کے جی میں وسوسہ آتا ہے. ماں کے معنی الذی ہے جو, اور توسوسو کے معنی وسوسہ آتا ہے. بھی جن باتوں کے ساتھ, نفسہ اس کے جی میں, اس کے جی میں جو وساوس آتے ہیں, جو باتیں ان کے دل میں آتی ہیں, جو خیال آتے جاتے ہیں, ہم صرف دل ہی کو نہیں جانتے, ان میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اس آیت کو بہت سے مفسرین نے مختلف زاویے سے بحث کی, کیونکہ انسان کے جسم میں دل بادشاہ ہے اور اسی کے ماتحت سارا جسم ہے. جسم پورا غلام ہے اور اس کا دل بادشاہ ہے. یہ جو حکم کرتا ہے جسم مانتا ہے. دل کہتا ہے کہ آج یہ کھائیں گے تو سارا جسم قبول کرتا ہے, پیر چلنے لگتے ہیں, ہاتھ پکڑنے لگتے ہیں, آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں, خود بخود پورا جسم اس کے ماتحت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں, ان میں کیا باتیں آتی ہیں, ان تمام کو ہم خوب جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ, اور ہم زیادہ قریب ہیں, الیہ, اس آدمی کی طرف, من حبل الورید, شہ رگ سے بھی زیادہ. نحنو سے مراد ہم, اور اقرب زیادہ قریب, الیہ اس کی طرف یعنی اس انسان کی طرف. من کے معنی سے, اور حبل کے معنی رسی کہتے ہیں, یہاں مراد رگ, رگ جو رسی کے مانند ہوتی ہے, اور الورید کے معنی وہ رگ جس کا نام رگے جہاں ہے, شہ رگ سے کہا جاتا ہے. اگر وہ انسان کی شہ رگ کٹ جائے تو اس کا زندہ ہونا مشکل ہے. دو قسم کی رگیں انسان کے جسم میں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک قلب سے نکلتی ہے, قلب سے نکلتی ہے, ان کو یہاں پر ورید کہا ہے جو شہ رگ, اور ایک دماغ سے نکلتی ہے جس کو شریان کہا جاتا ہے, شرائن جمع ہے اس کی. اس میں سے بعض رگیں موٹی ہوتی ہیں, بعض پتلی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اس آیت سے ایک اشارہ ہے کہ رب کریم انسان سے اتنا قریب ہے جتنا انسان کی شہ رگ انسان سے قریب ہے. وَنَحْنُ, اور ہم, اقرب زیادہ قریب ہے, الیہ اس انسان کی طرف, من حبل الورید, دھڑکتی رگ سے زیادہ. شہ رگ, انسان کا سارا جسم انسان سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا انسان کی شہ رگ قریب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس شہ رگ سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں. یہی مضمون بینی آ چکا ہے دوسری آیتوں میں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, سورہ واقعہ میں آیا. قریب المرء, جو انسان دنیا سے جاتا ہے, اس کی شہ رگ سے قریب ہم تم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس کے اطراف سے لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ ہم اس سے قریب ہوتے ہیں, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. اس آیت کو مفسرین کے درمیان بہت ہی اہم بحث کو لے کر بڑی لمبی طویل بحثیں کی گئی ہیں. یعنی کہ ہم قریب ہیں, اس سے مراد اللہ کی ذات قریب ہے یا اللہ کا علم قریب ہے. یعنی قربت سے مراد قربت مکانی ہے یا احاطہ علمی ہے. ہم قریب ہیں یعنی ہمارا علم قریب ہے, ہم قریب ہیں یعنی ہماری قدرت قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے, ساری کائنات کو محیط ہے. تو ہم قریب ہیں یعنی ہمارا علم قریب ہے, تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہمارا علم ہے. یہ تو سب مفسرین لکھتے ہیں, جتنے مفسرین ہیں سب کے سب احاطہ علمی مراد دیتے ہیں. یہاں احاطہ قرب سے مراد ذات کا اور جسم کا اتصال نہیں, یہ اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں اس آیت پر کہ جب تک کوئی وجہ نہ ہو تب تک آپ اللہ کے قرب خاص کو تسلیم کرنے میں کیوں تعامل کرتے ہیں, جب تک کوئی وجہ نہ ہو. چنانچہ مولانا رومی, جنہوں نے مثنوی لکھا ہے, 12 جلدوں میں اردو میں ترجمہ ہو کے آئی ہے, مولانا رومی نے ایسی چیزوں کو خوب اخذ کیا ہے. اسی آیت پر کلام کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ بندوں کے جسم میں حلول ہیں. یہ حلول کا عقیدہ نہیں ہے, اور نہ مقید ہونا لازم آئے گا. نہ حلول ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو تم محسوس کر سکتے ہو, مگر ایک قسم کا اتصال ضرور ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں, اللہ فرماتے ہیں. وہ کیسا اتصال ہے؟ رومی کے الفاظ ہیں, اتصال بے مثال و بے قیاس. ایسا اتصال ہے اللہ کا بندے سے, خالق کا مخلوق سے, ایسا اتصال ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی, ہم مثال نہیں دے سکتے. اسی آیت پر کہتے ہیں وہ کیسے قریب ہیں, یہ تو انہیں کو معلوم ہے, مگر قریب ہونے کا دعویٰ اللہ کا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور علمی طور پر قریب ہونے کا مطلب ذاتی طور پر قریب نہیں ہے, اس نفی پر دلیل نہیں بنتی. علم سے متصل ہیں ٹھیک ہے, لیکن ذات سے متصل نہیں ہے, ذات سے قریب نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں, اس پر کوئی دلیل نہیں. اتصال بے مثال و بے قیاس, نہ کوئی چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی مثال دے کے بتایا جا سکتا ہے. اتصال ایسا, اتصال بے مثال و بے قیاس. ہست رب الناس را با جان ناس, رب ناس یعنی لوگوں کا رب کتنا ہے قریب, لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. ہست رب الناس را با جان ناس, لوگوں کی جان سے قریب ہے اللہ. حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ نحنو کی ضمیر پر, یہ کیوں نہیں یہاں ہم نحنو میں اللہ کے بجائے اللہ کے فرشتے مراد دے رہے ہیں, یعنی ہم قریب ہیں یعنی ہمارے فرشتے قریب ہیں. مگر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے فرشتے قریب ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کی نفی ہو جائے تو یہ بھی غلط ہوگا. اور ابن کثیر کا یہ قول کسی پرزور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے, بس یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وجود جو عرش پہ ہے وہ ہر انسان کے ساتھ کیسے ہے. اگر ہر ایک کے ساتھ ہوگا تو یا تو حلول ہوگا یا تو پھر
اس کے جسم کے بغیر صرف اس کا علم مانا جائے گا. بہرحال صوفیہ کی بات یہاں سب سے مضبوط ہے. جب تک کوئی دلیل نہ ہو تب تک ہم اللہ کی ذات کے اتصال کو سمجھتے ہی رہیں گے, اس کی نفی نہیں کریں گے. نفی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیت چاہیے, اور وہ موجود نہیں ہے. کوئی بھی آیت اللہ کے بندوں کے ساتھ ذاتی طور پر نہ ہونے کی کوئی دلیل آج تک موجود نہیں ہے. اس لیے صوفیہ کا قول یہاں بہت مضبوط ہے. صوفیہ میں سب سے بہترین تفسیر لکھنے والے ہیں مولانا خالد ثناء اللہ پانی پتی, جن کی تفسیر مظہری ہے 12 جلدوں میں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتصال ہے بندے کا اللہ کے ساتھ, اللہ کا بندے کے ساتھ. اس اتصال کی نفی کرنے کے لیے کوئی دلیل معقول جب تک نہ ہو اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ بندے سے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم ہیں زیادہ قریب اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ, جب لیتے ہیں دو لینے والے, یہ اس کے معنی جب, اور یتلقى کے معنی پا لینا, حاصل کرنا. المتلقیان دو لینے والے, اس سے مراد دو فرشتے ہیں. دو فرشتے انسان کو لے کر ان کی باتوں کو جمع کرتے رہتے ہیں. عن الیمین دائیں طرف, وعن الشمال اور بائیں طرف, اور قعید بیٹھا ہوا ہے. قعید کا تعلق دونوں سے, عن الیمین دائیں طرف بھی اور عن الشمال بائیں طرف بھی, دونوں طرف بیٹھا ہوا ہے. لیکن لفظ قعید کو ایک بار استعمال کیا گیا ہے, یہ عربی بلاغت کے اعتبار سے. جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے سے اور بائیں سے, کیا کیا لیتے ہیں وہ؟ یہ دونوں فرشتے. ابن کثیر کہتے ہیں دیکھو یہاں دو فرشتوں کے لینے کا ذکر ہے. یہی دونوں فرشتے ہمارے تم سے قریب ہیں, تمہاری شہر سے قریب ہیں, اور یہی لیتے رہتے ہیں تمہاری باتوں کو اور تمہارے اعمال کو. یہاں نحنو سے مراد ہمارے فرشتے ہیں, یہ ان کا قرینہ ہے. لیکن نحنو کی ضمیر جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الشہید بھی ہے. اللہ کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام الشہید بھی ہے. وہو علی کل شیء شہید, تو شہید کے معنی حاضر اور موجود. اب وہ کیسا حاضر ہے, کیسا موجود ہے؟ بندے اس چیز سے واقف نہیں ہیں, محسوس کرنے کی چیز ہے یہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یاد رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں بندے کے اور اس کے قلب کے درمیان. یہاں تو نحنو بھی نہیں ہے, اللہ ہے سیدھا سیدھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ, سورہ انفال آیت نمبر 24 کے الفاظ ہیں, أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ, اللہ حائل ہو جاتے ہیں. اب لکھے چاہ رہے ہیں کہ اپنی قدرت سے حائل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بندے کے دل اور جسم کے درمیان کیسے حائل ہو سکتی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس واسطے وہاں پر یہ حاشیہ دیا ہے کہ قدرت کے ذریعے سے حائل ہوتے ہیں. لیکن نفی پر دلیل نہیں ملتی ہے, جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے, أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم کدھر بھی منہ کر لو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے. فثم وجہ اللہ, اور وجہ کے معنی چہرہ, اور چہرہ جہاں جہاں بولا گیا وہاں ذات مراد ہے. تو تم کدھر بھی منہ کر لو اللہ کی ذات ادھر ہی ہے. اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے. چوتھی دلیل ایک آیت ہے سورہ علق میں آپ پڑھتے ہیں, واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں. اگر یہاں علم کے لحاظ سے قریب ہونا مراد ہے تو پھر سجدے کی کیا خاص بات ہے؟ وہ تو رکوع میں بھی قریب ہے علم کے لحاظ سے, اور قیام میں بھی قریب ہے علم کے لحاظ سے. اگر علم کے لحاظ سے قربت مراد ہے وہ تو ہمیشہ اس کا علم محیط ہے. بندہ سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے, یہ قرآن کے الفاظ کو شاہد ہیں, واسجد واقترب, سجدہ کر اور قریب ہو جا. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. اس سے بھی مراد ہی لیا ہے. اللہ علم کے لحاظ سے ہر ایک سے قریب ہے, لیکن غار ہرا میں حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر یہ ہم دونوں کے ساتھ ہے کس معنی میں؟ جو جتنا زیادہ اپنے رب کو محسوس کرے گا اس کا اتصال اس بندے سے اتنا ہی قریب ہوگا. یہی کیفیت حضرت موسیٰ کی تھی, کلا ان معی ربی سیہدین. آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے لشکر ہے فرعون کا, پوری قوم چلا رہی ہے, لیکن موسیٰ ہے بڑے سکون میں کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ یہ اتصال ہے. اس اتصال سے بندے کا دل مطمئن ہوتا. یہ اتصال ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جس کا تعلق اللہ سے خوب مضبوط ہوتا. جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کو محسوس کرتا ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں سے جو کہ بیٹھے ہیں. کیا کیا لیتے ہیں؟ ہر لفظ لیتے ہیں, جو زبان سے نکلا لکھ لیتے ہیں. ما يلفظ من قول, قول کے معنی بات, اور یلفظ یہ بنا ہے لفظ سے. لفظ لفظ کی جمع الفاظ اردو میں استعمال ہے. جب بھی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ لفظ بنتی ہے. اصل میں لفظ کے معنی ہی آتے ہیں پھینکنا. لفظ یلفظ کے معنی آتے ہیں پھینکنا. عربوں میں ایک مسل مشہور تھی, اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ, میں نے کھجور تو کھا لیا اور گٹلی کو پھینک دیا. تو گٹلی کو پھینکنے کا کیا لفظ ہے؟ لفظ تو معنی پھینک دیا. لفظ تو نواتا, میں نے گٹلی کو پھینک دیا. تو لفظہ کے معنی آتے ہیں پھینکنا, چونکہ جب زبان سے کوئی لفظ یعنی کوئی بات نکلتی ہے تو ایک معنوں میں وہ پھینکی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول, کوئی بھی بات جو باہر زبان سے نکل کے آتی ہے, الا مگر لدیہ بمعنی عندہ, اس کے پاس ہے. رقیب, رقیب اور عتید دو صفتیں رکھا اللہ نے صفت بات اس کی فرشتے کی. رقیب ان کے معنی تیار, مستعد اور چوکنا. اصل میں رقیب ہمارے اردو میں استعمال ہے. رقیب کہتے ہیں نگہبانی کرنے والے کو. جب کسی ایک معشوق کے دو عاشق ہو جاتے ہیں تو ہر دو اس کو مسلسل دیکھتا ہے کہ وہاں کہاں کدھر کہاں کیسے, مسلسل نگہبانی ہوتی ہے. اس طرح سے جو مکمل نگہبانی کرتا ہے اس کو رقیب کہا جاتا ہے. جب کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو اس کے بیٹھنے پر, ملنے پر, بولنے پر, ملاقات پر, ہر چیز پہ نگاہ ہوتی ہے. اس نگاہ کرنے والے کو رقیب کہا جاتا ہے. جب ایک معشوق کے کئی عاشق ہوں تو ان کو آپس میں رقیب کہا جاتا ہے. ایک شاعر نے رقیب کو استعمال کیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں. جب کوئی رقیب کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرے کو جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو اس پہ شاعر کہتا ہے آؤ نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیبہ, آؤ نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیبہ, میت کو مسلمان جلایا نہیں کرتے. یعنی مرنے کے بعد بھی اگر تم میری قبر پر ان کے ساتھ آؤ گے جو تمہارے بہت جاننے والے ہیں, تمہارے رقیب ہوں گے, اور ان کو تمہارے ساتھ دیکھ کر ہم کو خبر میں بلند ہوگی. تو رقیب کے معنی آتے ہیں ایسی نگہبانی کرنا کہ اس کے ایک ایک لمحے کی خبر رکھتے ہیں. یہ رقیب.
اور عتید کے معنی مستعد اور تیار. تو دونوں فرشتے تیار بیٹھے, جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے لکھ لیتے ہیں. لکھ کر کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب لکھا ہوا پہلے سے موجود ہے اللہ کی کتاب میں. یہ فرشتے جو لکھتے ہیں یہ اتمام حجت کے لیے, اللہ کا علم خود محیط ہے. لیکن تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ہر ہفتہ یہ فرشتے چھانٹتے ہیں کہ جو بات یا جو عمل سزا یا جزا کے طور پر کام میں آ سکتا ہے ان کو باقی رکھتے ہیں, باقی حذف کر دیتے ہیں. ایک روایت کے مطابق ہر ہفتے میں چھٹائی ہوتی ہے. جیسے کوئی بات زبان سے لفظ نکل گئی, بلا ارادے کی نکل گئی, جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, نہ اس پر اجر ہے نہ اس پر کوئی سزا ہے, ایسی چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں. رکھتے صرف وہی ریکارڈ میں ہیں جن پر سزا ہو یا پھر جزا ملے, باقی سب حذف کر دیتے ہیں. یہ کب تک سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ جب تک کہ موت کی تلخی کا وقت نہ آ جائے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. اور آ گئی سکرات الموت. سکرات الموت اردو میں استعمال ہے, موت کی تلخی, موت کی بے ہوشی. اصل میں سکرات شکر سے بنا ہے, اور سکرات جو شکر سے بنا ہے, شکر کہتے ہیں نشے کو, اور مسکر کہتے ہیں نشے میں لانے والی چیز کو. کل مسکر حرام, ہر مسکر حرام ہے. تو شکر کے معنی نشے کے آتے ہیں, بے ہوشی کے آتے ہیں. آ گئی بے ہوشی موت کی بالحق, حق کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. یعنی اب تک جو باتیں محقق نہیں تھی اب ان تمام کی تحقیق ہو کر سامنے آ جائے گی. وہ فرشتہ آئے گا اور فرشتہ روح نکالے گا, اس کائنات سے اس کائنات میں منتقل کرے گا, اور جیسے یہاں سے اس کائنات سے نکلے گا وہاں کی ساری کائنات سامنے آ جائے گی. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہی یہاں کی ساری کائنات سامنے آتی ہے, درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے. بس یہ حال ہے بالحق کا, حق کی تحقیق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ گئی. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہی وقت ہے یا وہی لمحہ ہے یا یہ وہ گھڑی ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا. ذالک یہ وہی ہے, ما کنت کہ تو تھا, منہ اس لمحے سے, تحید بھاگنا والا. تحید بنا ہے حید سے جس کے معنی بھاگنا, فرار. کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں. دیوار گرتی تو بھاگتا, کیوں؟ مر نہ جائیں. ہر انسان بلڈنگ میں آگ لگی تو بھاگتا, کیوں بھاگتا؟ کھڑکیوں سے باہر کود جاتا کہ چلو پاؤں ٹکا, کوئی بات نہیں, بچ جائیں گے. مرنا نہیں چاہتا, کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا, سوائے ان کے جن کو معلوم ہو جائے کہ میرا وہ گھر زیادہ اچھا ہے اس گھر سے, بس وہی چاہتے ہیں. بقیہ کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ انسان کوئی خالی نہیں ہے جس پر یہ لمحہ نہیں آتا. سکرۃ الموت بالحق کا لمحہ ہر ایک پر آتا, کوئی انسان خالی نہیں. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو آپ کی بیٹی حضرت عائشہ موجود تھی. تو انہوں نے دیکھا تو ایک شعر پڑھا. وہ عربی کا شعر, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ موت کی تلخی آ گئی اور ہر انسان پہ یہ وقت آنے والا ہے. وہ طویل شعر کو سن کر صدیق اکبر نے کہا, تم نے یہ شعر بجائے پڑھنے کے اگر یہ آیت پڑھ لیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہ موت کی بے ہوشی آ گئی. یہ وہی تو گھڑی ہے, تم جن سے بھٹکتے ہو, تم جن سے بھاگتے ہو. تم تو چاہتے ہو کہ یہ چلتی رہے, یہاں تک کہ اگر 100 سال کی عمر ہو گئی ہے تب بھی چلتی رہے, 110 سال ہو گئی ہے تب بھی چلتی رہے. اس کو کوئی بلاتا نہیں, یہ لمحے کو چلاتا رہتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا دنیا سے گزرنے کا, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا, پیالہ پیش کیا گیا, سمجھا کہ شاید آپ پیئیں گے, لیکن آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو پیالے میں ڈبو دیا اور اس پانی کو جو تلاوت ہاتھ میں لگی اپنے چہرے پہ ملنے لگے اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بے شک ہر موت کے واسطے بے ہوشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی اس موقع پر اور اپنے ہاتھوں کی تلاوت سے اپنے چہرے کو تر کیا, یہ علامت ہے کہ دنیا سے گزرنے والے ہر انسان کے واسطے یہ کرب کا وقت آتا ہے. کسی کو اللہ نے واضح کیا ہے ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہی تو ہے تم جس سے تراتے رہتے تھے. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید, اور پھونکا گیا سور میں. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سور جو ہے ایک سینگ کی طرح ہے, اور سینگ تشبیہ کے لیے ہے, اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں دنیا میں ہیں. جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو اس سور سے ایسی چیز نکلے گی کہ ہر شخص کی روح قبض ہو جائے گی, ہر مقام پر دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی روح کو سلب کر لیا جائے گا. ونفخ فی الصور, سور میں پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, یہ ہے وعید کا وقت. وعید کے معنی ڈرانا, ڈر سنانا. ایک تو ہے وعدہ اور ایک ہے وعید. وعدہ دونوں طرح ہوتا ہے, اچھا بھی اور برا بھی, لیکن وعید جو ہے وارننگ کے معنی میں, برے کام کے برے نتائج, یہ وعید کہلاتے ہیں. اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا, جہنم کی شکل میں ہوگا, اس کو وعید کہتے ہیں. وجاءت کل نفس معها سائق وشهید, اور آیا, جاءت کے معنی آیا, کل نفس ہر نفس, معها اس کے ساتھ ساتھ کون ہے, سائق ایک سائق ہے, وہ شہید اور ایک شہید. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا تھا, عن الیمین وعن الشمال, ایک دائیں اور ایک بائیں. محشر کے میدان میں جب یہ بندہ آئے گا تو آئے گا نہیں, لایا جائے گا. یہ ہے سائق کا ترجمہ. سائق کو کہتے ہیں جو پیچھے سے ہکال کر لائے, جیسے بکری کا ریوڑ ہوتا, بکری کا ریوڑ پیچھے سے چرواہا ہکال کے لاتا ہے تو یہ سائق کہے گا, جس کو رائی کہتے ہیں, چرواہا. محشر کے میدان میں ہر ایک کو کھینچ کر ہکال کر لانا, اس لانے والے کا نام سائق ہے. یہ تو عربی زبان میں سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, اور ڈرائیور کیا کرتا ہے, پوری چیزوں کو کھینچ کر لے کے چلتا ہے. اب وہ سائق چاہے ٹرک کا ہو, سیارۃ شاہنہ, یا بس کا ہو, سیارۃ حافلہ, لیکن اس کو لے کر چلتا ہے, چھوڑتا نہیں اس میں سے کوئی چیز, اس کو سائق کہا جاتا ہے, ڈرائیور. محشر کے میدان میں یہ صاحب ہکال کر لانے والے فرشتے کو سائق کہا گیا ہے. وہ شہید, اور دوسرا جو شہید ہے وہ کون ہے, احوال بتلانے والا. اس میں کئی قول. ابن عباس کی رائے بہت پیاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سائق تو فرشتہ ہے جو ہکال کر لائے گا, لیکن جو شہید ہے یہ بدن انسانی ہے, یہ خود گواہی دے گا. اس کے جسم کا چمڑا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پیر ہیں, یہ سب گواہی دیں گے. یہ جسم پورا کا پورا شہید ہے, یعنی پورا کا پورا جسم گواہی دینے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے آیت پیش کیا, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, یعنی جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف, یوم تشہد علیہم السنتہم, ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ, ان کے پیر, تو یہ سب گواہیاں. تو وہاں بھی لفظ تشہد ہے اور یہاں لفظ شہید سے بنا ہوا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ شہید سے مراد انسان کا جسم ہے اور سائق سے مراد فرشتہ ہے.
دوسرے مفسر حضرت مجاہد یہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں دونوں مراد فرشتے ہی ہیں. سائق سے مراد وہ فرشتہ جو حکال کر لائے گا، اور شہید سے مراد وہ فرشتہ ہے جو پورا کتاب پیش کرے گا. جیسا کہ آگے آتا ہے، آگے وہ فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس تیار ہے کا مسودہ، ان کی فائل میرے پاس یہ ہے. تو اس طرح سے دونوں بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی ہوں اور یہ انسان کا جسم بھی ہو. لقد كنت في غفلة، البتہ تحقیق تھا غفلت میں. غفلت کے معنی یوں ہی گزار رہا ہے وقت، صبح ہو گئی شام ہو گئی اور چلتا رہا، اس کو پتہ نہیں کہ میرا یہ وقت ضائع ہو رہا، اس وقت میں کچھ کر سکتا تھا. یہ غفلت. غفلت کے معنی اپنے مستقبل سے ناواقف ہونا، اپنے انجام سے بے خبر ہونا، اپنے سرمایے کو کھلتا ہوا دیکھ کر لا خیرہ ہو کر پڑانا، یہ غفلت کہلاتا ہے. تو فرمایا لقد كنت في غفلة، تو تھا غفلت میں، بے خبری میں، من هذا، اس دن کے محاسبے سے. کی طرح ایک ایک لفظ ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو ہم نے کھول دیا ڈھکن تیری آنکھوں سے. آج تیری نگاہ اب بہت تیز ہے، دیکھ لے کیا دکھتا ہے. فرشتہ نظر آتا ہے، جنت نظر آتی ہے، جہنم نظر آتا ہے، تلخی، بہاریں، رونقیں، سب نظر آتا ہے. فکشفنا، کشف کے معنی کھولنا، مکشوف کے معنی کھلا ہوا. اردو میں جو کشف استعمال ہوتا ہے مراقبے میں اور کشف میں احوال نظر آتے ہیں، یہ کشف کیا دل پہ کھل جانا. فکشفنا عنک، ہم تجھ سے آج کھول دیے ہیں. غطاء کا، تیرا پردہ، تیرا ڈھکن. غطاء ان کے معنی کسی چیز کا غلاف، بھگونا ہے، بھگونے پہ ڈھکن ہے، وہ غطاء ہے، اٹھا دیا تو ڈھکن کھل گیا. کسی چیز کو جو ڈھانک دیا گیا ہے وہ غطاء ہے. غطاء کا، تیری اندھیری اور تیرا ڈھکن، تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا. فبصرک اليوم حدید، تو آج تیری بصارت، تیری نگاہ تیز ہے. حدید کے معنی تیز. اسی لیے اکابر کہتے ہیں فکشفنا سے لے کر حدید تک، اگر کوئی آدمی فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے اور انگلیوں کے پوروں پر زبان کے نوک سے لعاب دہن لگا کر آنکھوں میں لگا لے تو کبھی اس کی بینائی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری آنکھوں سے ڈھکن کھول دیا ہے، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. جب اس لفظ کو ہم لا کر زبان سے آنکھوں میں لگاتے رہیں گے تو اس کی تیزی برقرار رہے گی. اسی لیے ہمیشہ اس ٹکڑے کو فجر کے بعد آنکھوں سے لگانا. کوشش یہ کرنا کہ آیت پڑھنے کے بعد زبان کی نوک نکلنا، تاکہ تھوڑی سی تراوٹ دونوں انگلیوں کو، دونوں سے مراد شہادت کی دونوں انگلی، دائیں اور بائیں ہاتھ کی، ان دونوں انگلیوں کے پوروں پر تراوٹ تھوڑا لگ جائے اور وہ جا کر آنکھ کو لگے. اس لعاب دہن سے آنکھ کھلتی ہے، بشرطے کہ یقین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو ان کی سرخی چلی گئی. ان کی آنکھ آئی تھی اور خیبر لڑنا تھا. جھنڈا دینے کے لیے علی کہاں ہے تو کہا آنکھیں بیمار ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہیں. کہا بلاؤ، آئے تو آنکھیں سرخ ہیں، لال. لعاب نکالا اور لگایا، فرماتے ہیں جیسے کہ کبھی شکایت تھی ہی نہیں. تو اس لعاب دہن میں یہ برکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر چلتا ہے، ہمیشہ اللہ کی زبان، اللہ کی یاد میں تل بتل رہتی ہے. تو جہاں وہ لعاب دہن لگایا، جس مقصد سے لگایا وہ پورا ہو گیا. یہاں تک کہ اگر وہ آٹے میں ٹپکا دیا تو آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، بھگونے میں ٹپکا دیا تو فاتن ختم نہیں ہو رہا ہے، بیمار میں آنکھ کی بیماری میں لگا دیا تو بیماری ختم ہو گئی. عبداللہ بن عتیق کے پیروں کو لگا دیا تو ان کو پیر اچھا ہو گیا. ایک دو نہیں، بتانا صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں شفا رکھا ہے، اللہ شک کرنے کی گنجائش نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہے. تو شفا صرف جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، نہ روحانی اعتبار سے، بلکہ دونوں لحاظ سے. اس کی مثال ایک بزرگ دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی دیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ لفظوں کا اثر جسم پہ کیسے ہوتا. کیسی مثال دیتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا اگر آپ کو کسی نے گالی دے دیا، اس گالی سے آپ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جانا، حالانکہ زبان سے الفاظ نکل گئے ہوا میں، آپ کے جسم کو لگے ہی نہیں، کان کی پردے میں سماعت میں ٹکرائے بس، لیکن سر سے پاؤں تک آپ کا گولا ہو گیا. جب زبان سے گالی نکلی اس کا اتنا شدید اثر ہو گیا تو اللہ کے الفاظ ہیں. کیا اللہ کے الفاظ میں اتنی بھی قوت نہیں؟ ایک معمولی سا انسان گالی دیتا ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا یہ اثر کہ تم سر سے پاؤں تک آپ کا گولا ہو، تمہارا بی پی بڑھ گیا. یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں. اسی واسطے ان لفظوں کا یقین کرنے والا بہت کامیاب ہوتا ہے اور ان لفظوں سے یقین نہ کرنے والا ناکام ہوتا ہے. ایک گولی کھاتے ہیں، بولتے ہیں بی پی کم ہو جاتا. گولی میں تاثیر ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ میں تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر دم کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر حضرت عائشہ نے دم کیا. اس سے بڑی مثال کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل وفات میں بی بی عائشہ سورہ ناس پڑھتی، سورہ فلق پڑھتی اور پڑھنے کے بعد فرماتی کہ میرے ہاتھ تو حضور کے ہاتھوں کا بدل نہیں بن سکتے، تو میں اپنے ہاتھ میں دم کرتی، حضور کے ہاتھ میں دم کرتی اور حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پر پھیرتی. کیا مثال دیا؟ تو اثرات جیسے ان کے اثرات پڑھتے ہیں تو ان کے اثرات کو اس سے زائل بھی کیا اللہ. تو جب قرآن کریم کی کوئی آیت سے ایسا کوئی مضمون اخذ کیا جائے، مولانا اشرف علی تھانوی نور نے لکھا ہے اعمال قرآن کے اندر مختلف قسم کی آیتوں کو جمع کیا. ان آیتوں کا اپنے جگہ پر تجربہ، اس کا استعمال بہرحال بجا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا. وہ دنیا کی دواؤں کی تاثیر جانتے ہیں لیکن قرآن کے لفظوں کی تاثیر سے واقف نہیں. فرمایا کہ ہم نے آج تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اندھیرے دور کر دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. وقال قرینہ ھذا، اور کہا اس کے ساتھی نے یہ ہے، ما لدی، جو میرے پاس موجود ہے، عتید، حاضر. یہ کون ساتھی ہے؟ اگر یہ بندہ کافر ہے تو کافر کا ساتھی شیطان ہے. قرآن کریم کی آیت موجود ہے، 25واں پارہ سورہ زخرف میں ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. جو رحمان سے غافل ہو کر حیات گزارتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. تو لفظ قرین کا یہاں وہی لفظ ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. وہی لفظ قرین یہاں استعمال کیا اللہ نے. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ہذا، یہ ہے وہ، ما لدی عتید، حاضر، جو میرے پاس، اس کا نام ہے اعمال، اس کا ریکارڈ. تو یہاں ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر کافر ہے تو اس کا دوست شیطان ہی رہے گا. اس کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے. اور اگر یہاں مومن مراد لیا جائے تو قرینہ سے مراد اس کا نام اعمال لکھنے والا ہے. وہ فرشتہ کہے گا اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. بعض شارحین لکھتے ہیں کہ یہاں قرینہ سے مراد دونوں صورتوں میں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، فرشتہ ہی مراد ہے. اچھوں کا اچھا ریکارڈ پیش کرے گا اور بروں کا برا ریکارڈ پیش کرے گا. تو یہاں قرین سے مراد فرشتہ ہی ہے.
اور شیطان کے لیے پھر آگے آ رہا ہے وقال قرینہ، اس کے بعد کی آیت نمبر 27 میں آ رہا ہے، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم قبول کرے گا. حکم کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، تم دونوں جہنم میں ڈال دو. کس کو؟ کس کو؟ کل کفار، ہر کافر، عنید سرکش، جتنے کافر ہیں، جتنے سرکش ہیں اور جتنے ناشکرے ہیں، ان تمام کو جہنم میں ڈال دو. اور کیا ان کی خرابیاں ہیں؟ مناع للخیر، خیر سے رکاوٹ ڈالنے والے. منع اردو میں ہے منع مت کرو یا منع کرو، اسی منع سے مبالغہ ہے مناع، جیسے قول سے قوال اور قتل سے قاتل سے قتال جیسے بنتا ہے، ویسے قول سے قوال، ویسے منع سے منع کا، بہت منع کرنے والا. کس سے؟ للخیر، نیکیوں سے. نیکیوں سے منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو انسان کو صحیح ڈگر پر چلنے سے بھٹکائے، وہ مناع للخیر. معتدن، حد سے آگے بڑھنے والا. مریب، شک میں رہنے والا. یہ سب خرابیاں ہیں. مومن کو شک نہیں ہوتا، ایمان شک دونوں جمع نہیں ہوتے. یقین بھی ہو، شک بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کہتے ہیں یقین کرنے والے کو، جس کو یقین کو شک نہیں ہوتا. تو فرمایا یہاں پر مریب یہ غیر مومن ہے، کیونکہ مومن کو یقین ہوتا. معتد، حد سے آگے بڑھنے والا. مومن حد سے آگے نہیں بڑھتا، مومن تو حد کے اندر ہوتا. اس کی صبح شام سونے کے اوقات، کھانے کے اوقات، پڑھنے کے اوقات، ایک ایک لمحے کا اپنا حساب رکھتا ہے کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے. یہ تجاوز نہیں کرتا. مناع للخیر، یہ کافر کا ہے. مومن تو خیر کو خوب پھیلاتا ہے، خیر میں آگے بڑھتا ہے. انید، اناد سے بنا ہے. کافر میں اناد ہے، مومن کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے. اور کفار، کفران نعمت سے ہے. ناشکرا جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے. تو یہ صاف صفتیں جن کے اندر پائی جائیں، ان کو جہنم میں ڈال دو. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بنا لیا. فالقیاہ، تو ڈالو اس کو فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں. اب یہاں سے شبہ پیدا ہوتا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا ساتھی شیطان ہے. قرین کا لفظ یہاں بھی ہے، یہ لفظ آ گیا. قال قرینہ، کہا اس کے ساتھی نے. کیوں کہے گا؟ کیونکہ یہ انسان عذر پیش کرے گا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے بھٹکایا میرے دوست نے. میرا دوست کون؟ جو میرے ساتھ رہتا ہے، جس کو میرے ساتھ مسلط کر دیا گیا ہے، جس نے مجھے بھٹکایا. اور وہ شیطان کہے گا کہ یہ غلط بولتا ہے، میں نے اس کو بھٹکایا نہیں، صرف دعوت دی، اس نے خود قبول کیا. دونوں کی بحث شروع ہوتی. دونوں کی بحث کا تذکرہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں کر دیا ہے. تو یہاں قال قرینہ، تمہارا شیطان ہے. قال قرینہ، کہے گا اس کا شیطان ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو بھٹکایا نہیں، میں نے اس کو سرکشی میں رکھا نہیں. ما اطغیتہ، طغیان سے بنا، سرکشی میں نے اسے نہیں کروایا، اس سے شرارت میں نے نہیں کروایا. ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن وہ تھا کھلی گمراہی میں، وہ خود تھا کھلی گمراہی میں. یہ شیطان اس پر ڈالے گا اور وہ شیطان پر ڈالے گا. جب معاملہ بگڑتا ہے تو ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. دونوں کے واسطے اللہ کا جواب یکساں آئے گا. قال لا تختصموا، قال لا تختصموا، کہا جھگڑا مت کرو. لا تختصموا، اختصام، جھگڑو مت. لدیا، میرے پاس کھڑے ہو کر. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق میں نے تمہارے پاس وعیدوں کو بھیج دیا تھا. وعید کے معنی ایسا کرو گے تو جہنم ملے گی. توحید کے بجائے شرک میں رہو گے تو یہ حالات پیش آئیں گے. میں نے وعیدیں تمہارے پاس پہلے ہی بھیج چکے ہیں. اب میرے پاس لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. نتیجہ یہی ہے جہنم کی شکل میں تم خود بھٹکے ہیں یا بھٹکائے گئے ہیں. اس وقت انسان کو عقل آئے گی، لیکن اس عقل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ما یبدل القول، بات بدلی نہیں جائے گی. فیصلہ ہو گیا، ایک بار فیصلہ ہو گیا تمہارے واسطے جہنم میں جانے کا، میرے پاس نکلا ہوا کلام بدلا نہیں جائے گا. ما یبدل القول لدی، بدلی نہیں جائے گی ہدایت میرے پاس. وما انا بظلام للعبید، اور میں نہیں ہوں ظلم کرنے والا بندوں پر. ظلام، ظالم سے بنا ہے. تو میں بندوں پر ظلم نہیں کروں گا. بندوں کے عقیدے اور بندوں کے اعمال جس سزا کے تقاضے کریں گے اسی کا وہ حقدار بنے گا. یہ میرا کوئی بندوں پر ظلم نہیں ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بندوں پر ظلم نہیں. فلا یخاف ظلم ولا ہضم، بندوں پر ظلم نہیں ہوگا. بندے اپنے عقیدے کے لحاظ سے اگر کفر میں شرک میں لگے ہیں تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ بندوں پر تو اللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ظلام کی نفی ہے. اللہ بندوں پر بہت ظالم نہیں ہے، تو کیا کچھ کم ظالم ہے، تھوڑا بہت ظلم ہے؟ تو یہ طریقہ ہے عربوں کا. ظلام کی نفی آئی، ظلام کی نفی جب آئی تو اس کے ضمن میں ہر قسم کے ظلم کی نفی ہے. اللہ کسی بندے پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. جیسا کہ قرآن کریم میں دو مقام پہ لگا ہے. ایک تو آیا ہے قطمیر کا لفظ، اور ایک آیا ہے فتیل کا لفظ. فتیل اور قطمیر، کھجور کھانے کے بعد جو گٹھلی میں گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کے اندر ایک تاگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے. اور قطمیر کہتے ہیں اس گٹھلی کے گڑھے کے اوپر دائیں بائیں چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا قطمیر ہے. اتنا بھی بندوں پر اللہ ظلم نہیں کریں گے. ولا یظلمون فتیلا، فتیلا اس دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے بندوں پر. جب بندوں پر اللہ ظلم نہیں کریں گے تو پھر بندے اگر اچھا عقیدہ رکھیں گے تو اچھی کیفیت ان کو حاصل ہوگی. اس لیے کا حاصل کرنے کے لیے ما یبدل القول، بات بدلی نہیں جائے گی. اور میرا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. میرے اس فیصلے کی تبدیلی کے نہ ہونے پر شک نہ کیا جائے کہ میں کچھ ظلم کروں گا. میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، اور میں نہیں ہوں بندوں پر ظلم کرنے والا. اب سوال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سب کے سب جہنم کے حقدار بن جائیں گے، تو کیا جہنم میں اتنی گنجائش ہے؟ محلے میں لوگ کہتے ہیں آبادی کم کرو، آبادی بڑھ گئی، جبکہ یہ ہر 100 سال میں چینجنگ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آج ہیں نہیں ہے، سمندر ہے. ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہاری خصوصیت ہے. عشاء کی نماز میں آپ جیسے نکلے سب لوگ گھوم رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد کہا ٹھہر جاؤ، اس وقت زمین پر تم ہی ہو اللہ کو یاد کرنے والے، باقی کوئی نہیں، سب چلے. اور فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد جتنے زمین کی پیٹھ پر ہیں سب زمین کے پیٹ میں ہوں گے 100 سال میں. تو ہر 100 سال میں چینج. پھر بھی آبادی میں اتنی پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آبادی کم کرو. تو ہر 100 سال میں زمین کے اوپر سے بوجھ اندر جا رہا ہے، اوپر نیا بوجھ آ رہا ہے. یہ معاشر کے میدان میں ایک ساتھ سب کو جہنم میں ڈالیں گے تو کیا جہنم میں اتنی گنجائش ہے؟ جہنم میں لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جہنم کتنی بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے واسطے عجیب انداز کیا اختیار.
یہی آیت پیش کیا تھا مقابلے میں. بعض لوگوں نے کہا جہنم کی وسعت کو لکھو, جہنم کتنی وسیع ہے. تو کوئی کہتا ہے ان جہنم لکبیرۃ, جہنم بہت کبیر ہے, جہنم بہت وسیع ہے, جہنم بہت عمیق ہے, جہنم بہت ایسی اور ویسی ہے. سب نے الگ الگ چیزوں کو پیش کیا, لیکن جب اس پر کلام اللہ کی آیت کو پیش کیا گیا تو سب کے سب دم بخود ہو گئے کہ یہ مضمون تو کسی کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی, وتقول, اور وہ کہے گی هل من مزید, کیا کچھ اور ہے. سارے انسان جو مستحق ہوں گے جہنم کے سب کو ہم ڈال دیں گے, اور جب پوچھیں گے اس کے بعد جہنم سے کیا بھر گئی تو جیسے کوئی انسان بہت بھوکا ہو اور تھوڑا سا کھانا ملا ہو تو کہتا ہے کچھ اور کھانے کو ملے گا, کچھ اور کھانے کو ہے. اس کا مطلب کیا ہے, پیٹ میں کدھر گیا پتہ نہیں چلا. تو یہ جہنم کا حال اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جہنم جس دن ہم جہنم سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کیا تو بھر چکی, اب گنجائش ہے نہیں ہے, لیکن وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے, یعنی ہم ابھی بہت بھوکے ہیں. اس موقع پر رب کریم اپنا پاؤں رکھ دیں گے, اور اس کے بعد جب دست قدرت کی طرف سے اشارہ ہوگا تو اس میں آواز آئے گی قط 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 قط, یعنی بس 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 بس. اس وقت جہنم کا یہ جملہ بند ہو جائے گا, حل من مزید کا خطاب بند ہو جائے گا, تب تک وہ مانگتی ہی رہے گی. تو جہنم کتنی وسیع ہے. یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے, اور یہ آخری رکوع ہے سورہ قاف کا. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہماری آئندہ ہوگی. دعا کر لیجیے.